پہلی مرتبہ اسم محمد اگر رکھا گیا تو وہ عبداللہ کے در یتیم کا رکھا گیا۔ اور اس نام کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جب نام لو تو آگے بڑھ کر ہونٹ سب سے پہلے اس نام کو چومتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، میم ہے، اور جب میم ادا ہوتا ہے تو میم کا مخرج ہونٹ ہیں، تو میم کو ادا کرنے کے لیے مجبوراً ہونٹوں کو آپس میں ملنا پڑتا ہے۔ تو جب ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد اسم محمد کی شان یہ ہے کہ اس کو جب ادا کیا جائے تو اس سے قبل پہلی میم پر ہی اسے بوسہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ محمد، ہونٹ مل کر میم ادا کرتے ہیں، ہونٹوں کے ملنے سے بوسہ پیدا ہوتا ہے، اور صرف ایک بار نہیں، محمد میں 2 میمیں رکھ کر رب کریم نے اس کی شان کو مزید 4 چاند لگاتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی دل کے اندر بغض بھی رکھتا ہوگا لیکن نام محمد لیتے ہی 2 بار چوم لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں چند ایک کفار مل بیٹھے، قریش آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بھائی ہم ان کا نام لیتے ہیں محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، ہم مانتے بھی نہیں، محمد بھی کہتے ہیں، مانتے بھی نہیں پھر تعریف کیا گیا بھی کہتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم انہیں مانتے بھی نہیں لیکن پھر انہیں محمد بھی کہتے ہیں، تو محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، ہم مانتے بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں تعریف کیا گیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب ذرا سارے غور و فکر کریں، کوئی ایک ایسا نام، تو ایک نے آگے بڑھ کر کہا میں آپ کو ایک ایسا نام بتانے والا ہوں، اگر تم وہ نام اس کے مقابلے میں عام کر دو تو مذمت عام ہو جائے گی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جس کے سر سجا ہو اس کی کوئی مذمت کرنے والا کسی ماں نے جنا ہی کہاں ہے، کہا کہ تم اسے مذمم کہنا شروع کر دو۔ انہوں نے نام تجویز کیا، کیا نام رکھا؟ مذمم نام۔ ہم غلام کہیں محمد، منافقین کفار مشرکین کہیں مذمم۔ اور جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں تک پہنچی، آپ کے اوپر اپنی جان سے زیادہ پیار نچھاور کرنے والوں تک پہنچی، ان صحابہ تک پہنچی کہ جن کی غذا روٹی یا کھجور یا پنیر نہیں تھا بلکہ جو روح محمد کو تکتے ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، ان صحابہ تک پہنچی کہ جو نام محمد سے فقط پیار ہی نہ کرتے تھے بلکہ ان کا وظیفہ حیات ہی نام محمد تھا۔ اور جب صحابہ تک یہ بات پہنچی کہ چند غلیظ ذہن والوں نے اپنی غلاظتوں کا اظہار کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے تو صحابہ کرام باہم اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے ان کا توڑ کیسے کیا جائے۔ کسی ایک نے مشورہ دیا سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں چلتے ہیں اور انہیں جا کر یہ سارا قصہ سناتے ہیں، اس کے بعد ان کی انگلی کا جو اشارہ ہوگا اس پر ہم فدا ہو جائیں گے۔ سارے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، صحابہ کے چہروں سے غصہ نمایاں ہے، پیشانیوں پہ پسینہ ہے، گردن کی رگیں پھولی ہوئی ہیں اور چہرے پہ سرخیاں ہیں، غصے میں بفرے ہوئے چھیر لگ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کس بات نے تمہیں دکھ دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے محبت میں ہم جانوں کو قربان کرنے والے ہیں اور آپ کے اشارے پر اپنی مال، اپنی عزت، اپنی بیوی بچے، اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوتے کوئی آپ کے نام کو بگاڑے اس کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ ایک ہی وقت میں محمد کے دشمن بھی محبت کرنے والے بھی ایک ہی جگہ میں نہیں رہ سکتے۔ آج ہماری تلواریں یہ فیصلہ کرے گی کہ اس دھرتی پر محمد عربی کے محبان نے رہنا ہے یا ان کے دشمنان نے رہنا ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ
آپ کی محبت کے مقابلے میں بغض پھیلاتے ہوئے آپ کو محمد کے بدلے مزمم کہا جا رہا ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا گیا ہے، مزمم کا معنی مذمت کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ اب ہم پر کھانا بھی مشکل، پینا بھی مشکل، اور مکہ کی ان فضاؤں میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہمارے بیوی بچے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہم سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہم کفار کی طرف سے اس درندگی اور اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، اور غلاموں کے چہروں سے ٹپکتا ہوا غصہ اور ان شیروں کی دہاڑیں سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ لیکن آقا مسکرائے تو صحابہ کرام کے سینوں میں بھی ٹھنڈک آنے لگی، سوچ میں پڑ گئے ماجرا کوئی اور ہے، حکمت کی بات ہو سکتی ہے، ہم تو بڑے غصے میں تھے، ہم تو ان کی گردنیں اڑانا چاہتے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ آقا مسکرا رکھے گئے، یا رسول اللہ آپ ذرا فرمائیے تو صحیح، یہ معاملہ سلجھائیے تو صحیح، اس گھٹی سے ہمیں نکالیے تو صحیح، ہم غصے میں آئے ہیں، ان کی جان کے در پہ ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ اس لفظ کے ذریعے اللہ میری عزت کو ان کے منہ سے، ان کی گالیوں سے، ان کی لعنتوں سے، اور ان کی شیطانیوں سے، اور ان کے فریب سے اور زیادہ محفوظ کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا یلعنون مزمما ویشتمون مزمما، وہ مزمم کہہ کر لعنت بھیج رہے ہیں، وہ مزمم کو گالی دے رہے ہیں، وانا محمد، تم تو جانتے ہو رب نے مجھے فقط محمد بنا کر بھیجا، رب نے مجھے فقط محمد بنایا ہے۔ وہ لعنت بھیجتے ہیں مزمم کا نام لے کر، وہ گالی دیتے ہیں مزمم کا نام لے کر، لیکن عرشوں پر میرا نام احمد ہے، فرش پر میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔